السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی حضرات اعتکاف کی نیت کر لیجئے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ باب الایمان بالقدر۔ الفصل الاول عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب اللہ مقادر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ قال وكان عرشه على الماء رواہ مسلم۔ یہ باب ہے تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں۔ تقدیر کا لغوی معنی آتا ہے اندازہ لگانا، مقرر کرنا۔ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ اندازہ لگانا اور مقرر کرنا۔ اور اصطلاح شرع میں تقدیر کہتے ہیں اس چیز کو کہ مخلوق کا دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے علم ازلی میں یعنی ازل سے ہی اس کی اچھائی برائی اور اس کی قسمت میں کیا ہے ان تمام چیزوں کا لکھ دینے کا نام کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ مت کرو۔ ایک دفعہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا، اس حال میں کہ وہ لوگ تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کانوں سے ان کی گفتگو کو سنا تو سرکار کے چہرے پر زردی کے آثار نمایاں ہو گئے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو کیا تم کو اس لیے ہی پیدا کیا گیا ہے کہ تم تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کرو گے؟ کیا میں تم میں رسول من کر مبعوث نہیں آیا ہوں کہ تم میرے اوپر اکتفا کرو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ قوم کیا ہو گئی ہے؟ ہلاک و برباد ہو گئی ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا، اے لوگو تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ تمہیں نہیں کرنا ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ تقدیر کا حقیقی علم اللہ کو ہے، اور ہمیں تو صرف تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ ہمیں تو صرف تقدیر پر کیا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ اب دیکھیے تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ اب ایک قول کے مطابق 2 کری ہیں، اور ایک قول کے مطابق 3 قسمیں کی ہیں۔ ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم، ہے نا، قضائے مبرم جس کو بولتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم حقیقی، اور دوسری تقدیر مبرم غیر حقیقی۔ پہلی قسم کا نام تقدیر مبرم حقیقی، تقدیر مبرم، سب بولیے، تقدیر مبرم، اور دوسری قسم کا نام تقدیر مبرم غیر حقیقی، اور تیسری قسم کا نام تقدیر معلق۔ تیسری قسم کا نام یاد رہے گا کب تک؟ جب تک یہاں ہیں یا گھر جانے کے بعد بھی یاد رکھنی چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہیں کام میں آنے والی ہیں۔ صرف زندگی کا مقصد یہ نہیں کھانا اور کمانا اور پیسے اپنے اکٹھے کیے اور تجوری میں رکھ لیے اور صاحب پوری زندگی اسی میں ہماری گزر گئی۔ اتنا علم دین حاصل کرنا جس سے ہم اپنی زندگی کے مسائل حل کر سکیں، ہر مسلمان مرد عورت پر سیکھنا فرض ہے۔ قیامت کے حضور آپ کو جواب دینا ہوگا، ہے نا۔ دنیا میں سمجھے نہ سمجھے، لیکن جو دنیا میں نہ سمجھے گا وہ قیامت میں سمجھ جائے گا، حشر کے میدان میں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ مت کرو۔ تو تقدیر کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ 3۔ نمبر 1 تقدیر مبرم حقیقی، نمبر 2 تقدیر مبرم غیر حقیقی، نمبر 3 تقدیر معلق۔ تقدیر معلق تو تقدیر مبرم جو کہلاتی ہے وہ اٹل ہوتی ہے، وہ بدل نہیں سکتی ہے، وہ کبھی بدل نہیں سکتی ہے۔ جیسا کہ ایک دفعہ کی بات ہے، لوط علیہ السلام کی قوم، ان کا کام لواطت کرنا تھا، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی، یہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو اللہ رب العزت کا عذاب ان کے اوپر نازل ہونے جا رہا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو ان کے اوپر سے عذاب کو دفاع فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
اے ابراہیم اب تم اس میں آڑ مت آؤ، یہ ایسا فیصلہ ہے جو ان کو پر اٹل ہو چکا ہے اور عذاب الہی ان کو پر نافذ ہو کے ہی رہے گا۔ اور یہی وجہ تھی قوم لوط کے اوپر کیا ہے، عذاب نازل ہوا ہے، جس کی وجہ سے قوم لوط ہلاک و برباد ہو گئی ہے۔ یہ ان کا کام کیا تھا، لواطت کرنا، بدفعلی کرنا، یہ ان کی فطرت میں شامل تھا۔ تو یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو اٹل ہو چکا تھا، یہ انبیاء کی دعا سے بھی بدلا نہیں ہے۔ تو تقدیر مبرم یہ اٹل ہوتا ہے، یہ بدلتا نہیں۔ تو تقدیر مبرم غیر حقیقی اور تقدیر معلق یہ ایسی تقدیر ہے جو اولیاء کرام جیسے پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنے مردوں کو زندہ فرما دیا ہے نا، نہ جانے کتنی بانجھ عورتوں کو صاحب اولاد فرما دیا، اور اللہ کے نیک مقبول بندے ہیں تو ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تقدیر کیا کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ تو تقدیر مبرم اٹل ہے، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے، اور آخر کی جو قسمیں ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔ آقا کریم کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام میں لکھ کر آیا ہوں، ہے نا، پیارے صحابی ہیں، انہوں نے سنن ابن ماجہ میں بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا یزید فی العمر الا البر، کہ عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی ہے، یعنی عمر پیسہ دولت خرچ کرنے سے نہیں بڑھتی ہے، الا البر مگر نیکی۔ اگر وہی پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، رسول اللہ کے دربار میں خرچ کیا جائے، غربا مساکین پر خرچ کیا جائے تو نیکی عمر کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ کس نے فرمایا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا نیکی کرنے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، نیکی کرنے سے عمر میں، بولیے، نیکی کرنے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں ولا يرد القدر، اور تقدیر کو ٹالا نہیں جاتا، تقدیر کو بدلا نہیں جاتا ہے، الا الدعاء، مگر دعا میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہوتا ہے، بندہ دعا مانگتا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بندے کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ کس کی قسمت میں کتنی دولت آئے گی، کس کی قسمت میں کتنی شہرت آئے گی، کس کی قسمت میں اولاد آئے گی، کس کی قسمت میں اولاد نہیں آئے گی، کس کی قسمت میں خیر ہے، کس کی قسمت میں شر ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی کیا ہے، لکھ دیا ہے۔ اب تقدیر کا کاتب اللہ ہے، تقدیر کا کاتب اللہ ہے نا، تو اچھائی کا لکھنے والا ہے نا، خیر اور شر کا لکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو مجبور محض بنایا ہے، پتھر کی طرح بنایا ہے۔ اب اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس نے کسی انسان کو مار دیا ہے اور یہ کہنے لگے کہ میری قسمت میں اللہ نے ایسا لکھ دیا، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ اتنا بڑا ہمیں کھوپڑا جو عقل دی ہے، سوچنے کے لیے دی ہے کہ اس عقل سے سوچو۔ آقا کریم نے فرمایا ہے القاتل والمقتول کلاہما، قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، قتل ہونے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قتل کرنے والا تو جہنم میں جائے گا، یہ بات حقیقت ہے کہ وہ قاتل ہے، لیکن قتل ہونے والا جہنم میں کیسے جائے گا؟ تو سرکار فرماتے ہیں جو قتل ہونے کی نہیں جا رہا تھا وہ بھی تو اس بات کے حرص میں تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں قتل کرنے والے کو بھی قتل کر دوں، تو اس کی سوچ کی بنا پر وہ بھی کس میں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بلا وجہ قتل کیا گیا ہے، یعنی اس کا ارادہ مارنے کا نہیں تھا، تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو تقدیر کا کاتب اللہ ہے، لیکن برائی کی نسبت شیطان کی طرف کرنی چاہیے اور اچھائی کی نسبت رحمان کی طرف کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے ہمیں اختیارات دیا ہے، اب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا کہ اتنی دولت ملے گی تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ بھی دیا ہے اے لوگو تم کاروبار کرو، تم زمین میں پھیل جاؤ اور تم ذریعہ معاش تلاشو۔ اس چیز کا حکم ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تو یہ بحث نہایت نازک ہے، اس کو بہت ہی سنجیدہ تعلق سے اور سنجیدہ ذہن کے ساتھ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس میں زیادہ آپ کو پڑھنا نہیں ہے۔ کل ملا کے یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، بس اتنا کہنا چاہیے کہ تقدیر کے معاملے میں اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے، بس ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں، اتنا کہنا چاہیے۔ اب حدیث کا ترجمہ سنیے۔ عن عبداللہ بن عمرو قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. بولیے کیا نام ہے؟ نام لے لیا کرو، صحابی رسول کا نام ہے. کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. آپ کو کتنے صحابہ کے نام سننے ملے ہوں گے، ہے نا. یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ مشکات شریف کا درس ہو رہا ہے. یہ کتاب ایسی ہے، ہم نے 11 سال رہ کر مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، تب جا کے یہ کتاب ہم کو پڑھنے کا موقع ملا ہے. یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے سے حقیر سے آپ لوگوں کا کام لے لیا ہے. میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم مدرسے میں رہ کر ہمیں اللہ نے شاگردی کا درجہ دیا ہے، مولا آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ کی نیت علم دین کا حاصل کرنا بھی ہوتا ہے. اللہ آپ کو بھی طالب علم کا درجہ عطا فرمائے. اور یاد رکھنا، طالب علمی میں جس کی موت ہو جاتی ہے اس کی مقام اور اس کے رتبے کا عالم کیا ہوگا، اللہ کی قسم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ جب گھر سے آیا کریں تو یہ سوچ کر آیا کریں کہ ہم درس میں بھی بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو طالب علمی کا ثواب مل جائے گا. کیونکہ سرکار فرماتے ہیں جب کوئی بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے. جنت کے راستے کو اللہ آسان فرما دیتا ہے. تو اللہ نے آپ کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیا. دیکھیے سرکار فرماتے ہیں کتب اللہ مقادر الخلائق، اللہ رب العزت نے تمام مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا ہے. قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. کتنے ہزار سال پہلے؟ کتنے ہزار سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے بندے کی تقدیر کو لکھ دیا ہے. پتہ چلا کہ تقدیر لوح محفوظ میں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے کیا ہے؟ لکھی جا چکی ہے. یہ نبی کا فرمان ہے. سرکار فرماتے ہیں وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس حال میں کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا. اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر. تو پتہ چلا کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے پانی کو بھی پیدا فرما دیا تھا. اور اللہ کے عرش کا آسمان اور زمین پر ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ کا عرش پانی، آسمان اور وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ کا عرش پانی اور پانی کے درمیان تھا. یعنی اللہ کا جو عرش تھا وہ کس کے درمیان تھا؟ پانی کے درمیان تھا. ایسا نہیں کہ اس کا عرش پانی کے اوپر کیا ہے رکھا ہوا تھا، بلکہ اس کے درمیان تھا. اللہ کو کسی ایک حد کے ساتھ محدود کرنا جائز نہیں ہے. یعنی یہ کہنا کہ اللہ صرف اوپر ہے اور کہیں نہیں ہے، یہ کہنا غلط ہے. یہ بھی وجہ ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اوپر والا کہنا نہیں چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اوپر والا جانے، ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ اوپر والا جانے. یا کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ میاں جانے. تو اللہ کو اللہ میاں بھی نہیں کہنا چاہیے اور اوپر والا بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو صرف ایک حد کے ساتھ پھر متعین کرنا لازم. یہ کہو کہ خالق کائنات جانے، رب پاک جانے، اللہ پاک جانے، رب ذوالجلال جانے، اللہ رب العزت جانے. کیونکہ اللہ تو وہ ہے جو آسمان میں بھی ہے، جو زمین میں بھی ہے، جو ساری کائنات میں ہے. تو اللہ کو کسی ایک حد کے ساتھ متعین کرنا جائز نہیں. اللہ کو کسی حد کے ساتھ متعین کرنا جائز نہیں. پتہ چلا کہ آپ کی اور ہماری تقدیر اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے کیا ہے لکھ دی ہے. اب تقدیر کے تعلق سے ایسی احادیث کریم آئیں گی، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ ہم جامع مسجد میں بیٹھے ہیں، محسوس یہ کریں گے کہ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہیں. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے ہم نے، مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی تو کسی نے مانگی جنت، ہم فقیروں نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. تو بولو آپ پورا باب سنیں گے تقدیر کا؟ سبھی حضرات سنیں گے یا کچھ سنیں گے؟ اور لوگوں میں اضافہ کریں گے یا کمی کریں گے؟ انشاءاللہ اضافہ کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا ہمارے سنانے اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.